آج ہم نے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 235 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل عدت کا بیان، بیوگی کی عدت کا بیان ہوا ہے۔ بیوگی کی عدت کے کچھ احکام و مسائل تو کل بیان ہو چکے، اب کچھ مزید احکامات بھی ہیں، ان کا بیان انشاءاللہ آج ہونے جا رہا ہے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارا معاشرہ تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ بیوہ کے ساتھ نکاح کے لیے کوئی بندہ تیار ہو۔ دوسری تیسری شادی کا کنسیپٹ ویسے ہی بڑا مشکل سا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جس عورت کو بیوگی کا غم لاحق ہو جائے، پریشانی اس کو، دکھ اس کو پہنچ گیا ہے، تو اب اس کو دوران عدت جو ہے پرپوز نہ کیا جائے، دوران عدت اس کی طرف نکاح کا پیغام نہ بھیجا جائے۔ یہ بھی عدت کا کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ جیسے عدت کے دوران عورت اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی، ہار سنگار نہیں کرے گی، اسی طرح سے کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں جائے گی، اور بہت زیادہ کوئی زیورات کا جو استعمال ہے، شوخ لباس کا استعمال ہے، ان چیزوں سے جہاں اس نے پرہیز کرنا ہے، وہاں یہ چیز بھی ہے کہ معاشرہ اس کی طرف تکنے نہ لگ جائے، بلکہ اگر کسی نے جائز مناسب کام کرنا ہے وہ بھی دوران عدت اس بات کا پابند رہے گا کہ اپنی زبان کو بند رکھے، اس کی طرف نہ دیکھے، نہ اس کی طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے۔ ترجمہ دیکھیں پھر بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ فرمایا ولا جناح، اور نہیں ہے گناہ، علیکم تمہارے اوپر، الرضتم بہ، کہ تم الرضتم بہ، کہ عورتوں کو پیغام بھیجو، من خطبۃ النساء، نکاح کا، او یا پھر اکننتم، تم چھپائے رکھو اس کو، فی انفسکم، اپنے دلوں میں، اپنے دلوں میں اس کو چھپا کر رکھو، یا تم ان عورتوں کو نکاح کا پیغام اشارے سے کرو۔ علم اللہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، ضرور بھی ضرور ان کا تذکرہ کرو گے، ولکن لا تواعدوہن، اور لیکن ان سے کوئی معاہدہ نہ کرو، سرًا، پوشیدہ، عہد و پیمان، الا، مگر، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، قولا معروفا، کوئی معروف بات، ولا تعزموا، اور مت پختہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغ الکتاب، پہنچ جائے کتاب لکھا ہوا حکم، اجلہ، اپنے مقررہ مدت کو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، خوب جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، فاحذروہ، پس تم اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بے حد بخشنے والا ہے، حلیم، اور نہایت بردبار ہے۔ دوبارہ سے دیکھیں ترجمہ، ولا جناح علیکم، اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ جس کے ساتھ تم ان عورتوں کے پیغام نکاح کا اشارہ کرو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، ضرور بھی ضرور ان کا تذکرہ کرو گے، ولکن لا تواعدوہن سرًا، لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرو،
الا مگر یہ کہ ان تقولوا تم کہو قولا معروفا کوئی معروف کوئی بھلی بات، ولا تعزموا اور مت پختہ کرو عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلا یہاں تک کہ لکھا ہوا وقت اپنی مدت کو پہنچ جائے، مراد عدت مکمل ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم خوب جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا پس تم اسی سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بےحد بخشنے والا، حلیم نہایت بردبار ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں جو پہلی بات سمجھائی گئی ہے کہ دوران عدت عورت کو صاف الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے، البتہ کوئی مناسب طریقہ ہو تو اس میں اشارے کنایے کے ساتھ ذکر کر دینا اگر مناسب ہو تو کر دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے، یا عورت کے اولیاء سے یہ بات کر دے، عورت کے جو ولی ہیں، عورت کے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کے سامنے اپنی یہ بات اگر رکھ دے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک عورت دے، تو اس طرح کا اگر کوئی پیغام یا پروگرام اپنا جو ہے وہ اگر وہ واضح کر دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو حکم ہے یہ صرف دو عورتوں کے بارے میں ہے، دو قسم کی عورتیں، ایک متعلقہ وہ جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں مکمل طور پر، اور اسی طرح سے جو بیوہ ہے جس کو بیوگی کا غم دکھ لاحق ہوا ہے ان کے بارے میں، اور وہ عورت جس کو طلاق رجعی ہوئی ہے تو اس پر ابھی تک خاوند کا حق باقی ہے، اس کی طرف کسی قسم کا کوئی نکاح کا پیغام نہ اشارے میں اور نہ ہی واضح طور پر نہیں بھیجا جا سکتا، کیونکہ اس کے اوپر اس کے پہلے خاوند کا حق ابھی تک کیا ہے، باقی ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ تو یہ صرف 2 قسم کی عورتوں کے لیے مناسب ہوگا کہ ان کو اشارے کنائے میں جو ہے وہ ذکر کر دیا جائے، جیسا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو، جنہیں 3 طلاقیں دی گئی تھیں، فرمایا کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اب ان کی جب عدت پوری ہو گئی تو انہوں نے اطلاع بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید سے ان کا نکاح کروا دیا۔ اب یہ کیا تھا، ایک اشارے کے اندر بات تھی کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے مجھے اطلاع کر دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پھر آگے نکاح کروا دیا۔ تو محترم بھائیو، اس سے پتہ چلا کہ رجعی طلاق والی عورت کی طرف نہ تو واضح طور پر کوئی پیغام بھیجا جائے گا اور نہ ہی اشارے کنائے میں۔ تو 2 عورتوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے، جس کے اندر ایک وہ ہے جو 3 طلاقیں جس کو مکمل ہو چکی ہیں، اب وہ بس صرف عدت گزار رہی ہے، تو اس کی طرف بھی اشارے کنائے میں پیغام بھیجا جا سکتا ہے، اور دوسری وہ عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو، خاوند وفات پا چکا ہو، تو وہ عورت یعنی بیوگی کی حالت میں جو عدت بسر کر رہی ہے، تو ایسے میں محترم بھائی اس کی طرف بھی اشارے کنائے سے بات کرنا جائز ہے، کھلم کھلا بات اس سے نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے محترم بھائیو، یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دی کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بھی خفیہ عہد و پیمان کہ میں تیرے ساتھ نکاح کروں گا بس تو اور کسی پاسے نہیں تکنا، یعنی یا اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے وہ موعدہ معاہدہ یہ کرنا درست نہ ہوگا۔ تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر اگر کسی نے نکاح کیا ہے تو وہ نکاح درست نہیں ہوگا، وہ نکاح باطل ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو پختہ عہد و پیمان کر لیا جاتا ہے، وعدے وعید کر لیے جاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آگے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تمہارے وسوسے اٹھ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے روک لگا دی ہے
جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے مختلف ہیلے بہانے بنا کر اس کی طرف نہ جاؤ۔ اب یہ ہیلے بہانے ہی ہوتے ہیں نا، آپ طلاق میں دیکھ لیں اس طرح بھائیو حلالہ کا طریقہ یہ بھی کیا ہے، ہیلہ ہی بنایا گیا ہے۔ لہٰذا مختلف ہیلے بہانے بنا کر جو ہے شرعی احکامات کا مذاق نہ بناؤ، اور شرعی احکامات کے اندر جو ہے اپنی طرح سے تعویلات پیش نہ کرو۔ جان رکھو کہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین بے حد بخشنے والا ہے، جو تم سے ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لہٰذا آئندہ کوئی بھی شخص اس طرح کا کوئی بھی ہیلہ بہانہ نہ کرے۔ حلیم بردبار ہے، تو بردبار کا مطلب ہوتا ہے صحیح سوچ وچار کرنے کے بعد کسی کام کو سر انجام دینا، حلیمی کے ساتھ اچھا کام کو جو ہے آسن انداز کے ساتھ کرنا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کے اندر بھی یہ صفت آ جائے، اور وہ بھی جلد بازی سے کام نہ لیں۔ یہ جلد بازی ہے نا کہ عدت ابھی ہوئی نہیں ہے اور بندہ نکاح کے لیے تیار ہو گیا، یہ جلد بازی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرماتے ہوئے فرمایا حلیم بردبار ہے، کام کو آہستگی کے ساتھ کرنا، پوری سوچ سمجھ کے ساتھ کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا۔ لہٰذا ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، لوگوں اللہ کی عادات کو اپناؤ، اللہ کی عادات کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرتا ہے، تم بھی لوگوں کو معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، تم بھی کس جو ہے وہ رحم کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، لہٰذا اللہ کے بندوں کو بھی کیا ہونا چاہیے، بردبار ہونا چاہیے۔ اللہ سچا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی کیا ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ کی عادات کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے۔